تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ تھے۔ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہم نے اس صورت میں پڑھا۔ کچھ واقعات جس سے آپ کو اخلاق نبوی دکھے گا، سن لیجئے، شاید کہ ہمارے دل بھی کھل جائیں۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ ان کھجوروں کو پورے ڈھیر پر پھیلا دیں۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ شاید جو زیادہ دیتے ہیں ان کا ہی قبول ہوتا ہے، شاید ان کا ہی تذکرہ ہوتا ہوگا۔ اچھا، جو زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، زیادہ وقت لگاتے ہیں، زیادہ مال کرتے ہیں، انہی کی کو جگہ بنتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، اور آج بھی کسی داعی دین کو ایسا ہونا ہے تو کیا اللہ کے نبی جیسے تھے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا۔ اسلامی تاریخ میں اس غزوے کی بے حد اہمیت ہے۔ تبوک مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب کم و بیش 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس غزوے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو شوق دلایا۔ انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہر کسی نے اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ کیا۔ اس غزوے کو جیش العسرہ کہتے تھے، تنگی والا لشکر۔ اللہ کے نبی نے اس غزوے میں عطیات دینے والوں کی کس طرح حوصلہ افزائی فرمائی، کس طرح اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، آئیے سنیے۔ اس کے اوپر پہلا واقعہ عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ جیش العسرہ کے متعلق خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے تو میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، میں 100 اونٹوں کا بما ساز و سامان ذمہ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں اپنے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی پھر رغبت دلا رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عثمان کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں 100 اونٹ مزید ساز و سامان مجاہدین کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اب 200 اونٹ ہو گئے، یہ کوئی معمولی عطیہ تو نہیں تھا، مگر اس غزوے کے لیے تو بہت زیادہ سامان، اونٹ، گھوڑے اور نقد مال درکار تھا۔ اللہ کے نبی پھر رغبت دلا رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، مزید 100 اونٹوں کا عطیہ، اب 300 ہو گئے۔ بار بار اللہ کے نبی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، یا لکھیے، اللہ کے نبی فنڈ ریزنگ کرنے کے روپ میں بھی آپ کو دکھ رہے ہیں، مجبور نہیں کر رہے، رغبت دلا رہے ہیں، لوگوں کی خیر کو ابھار رہے ہیں۔ تو لکھیے، مانگنا اور بات ہوتی ہے اور اطلاع دینا اور بات ہوتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی نیکی کا پروجیکٹ چل رہا ہو تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دینا کوئی بری بات نہیں۔ لوگ پہلے سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم کدھر خرچ کریں، ہم اپنی زکوٰۃ کدھر لگائیں، ہم اپنی کوئی فلاں نیت کی ہوئی ہے کدھر کریں۔ تو اللہ کے نبی کیسے کریں؟ رغبت دلا اور ساتھ دعائیں دے رہے۔ سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اپنا مال یا اپنی کوئی پیاری چیز آپ کے پاس لائے یا آپ کو دے تو دل کھول کر ان کو دعائیں دیجیے۔ حضرت عثمان اونٹوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، صرف اونٹ نہیں بلکہ 100 گھوڑے بھی دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی دعائیں دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترتے ہوئے اپنے ساتھی کی اس طرح حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، کیا ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس پر کوئی گرفت نہیں۔ پھر آپ فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لے اس پر کوئی گرفت نہیں۔ تو کیا پتہ چلا، عثمان کو اپنے قائد کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی، جنت کی خوشخبری ملی، یہ کوئی معمولی پذیرائی تو نہ تھی۔ حضرت عثمان اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی چادر میں 1000 دینار ڈالتے ہیں اور انہیں لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے انہیں لے کر الٹنا پلٹنا شروع کیا اور پھر اپنے ساتھی کو کیا اعزاز دیا، ما دربنا عفانا ما عمیل بعد اليوم، عفان کا بیٹا، اب عثمان نہیں کہا، عفان کا بیٹا جو کام کرے اسے اب کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور سیرت لکھنے والے بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان نے غزوہ تبوک میں 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کیے، اور اللہ کے نبی بار بار یہ الفاظ دہراتے رہے۔ یہ روایتیں ترمذی میں بھی ہے 3700 3701، مسند احمد کی جلد 5 کے پیج 63 پہ بھی ہے، اور رحیق و مختوم میں پڑھنا چاہیں تو پیج نمبر 411۔ اب آپ بتائیے، کیا پیاری شخصیت ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ عطیہ دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کتنا خوش ہوئے۔ آپ کہیں گے ہاں عثمان اپنے گھر کے تھے، یہ تھے وہ، نہ۔ آئیے ذرا ایک واقعہ سنیں کہ جنہوں نے سب سے کم عطیہ دیا
رسول اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ابو عقیل نام کے ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تو نہیں تھی، مگر دل اللہ کے رسول کی شدید محبت سے معمور تھا۔ رات بھر محنت مزدوری کرتے رہے، جس کا معاوضہ انہیں 2.5 کلو کھجوریں 1 سا کے برابر ہوتی ہیں وہ ملی۔ ان میں سے وہ آدھی کھجوریں تو اپنے گھر والوں کو دے آئے کہ گھر میں کچھ بھی نہ تھا، باقی کھجوریں لے کر وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یقیناً شرما بھی رہے تھے کہ میں کیا لے کے آ رہا ہوں، جہاں دیگر لوگوں نے اتنے بڑے بڑے عطیات دی ہیں، مسجد نبی کے صحن میں لوگوں کے عطیات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ادھر منافقین انہیں دیکھ کر اشارے کر رہے ہیں، انہیں عرض دلا رہے ہیں کہ دیکھو میاں، اللہ اور رسول تمہاری ان چند کھجوروں کے محتاج تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی کو دیکھا اور پھر آپ کے اعلی اخلاق کو تو دیکھیے۔ آپ نے حکم دیا کہ ابو عقیل کی کھجوروں کو عطیات کے تمام ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا جائے، چنانچہ ان کی کھجوروں کو تمام ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا گیا۔ منافقین اپنا سمو لے کر رہ گئے، یعنی ان کو تو بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور یہ واقعہ جو بھی سنایا، یہ بخاری 4668، مسلم 1018 اور المعجم الکبیر طبرانی کے جلد 1 کے پیج 45 پہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کیا درس دیا کہ اسلام میں دینے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا، وہ کس جذبے کا حامل ہے۔ اگر وہ کم عطیہ بھی دیتا ہے تو بعض اوقات اخلاص کی بنیاد پر یہ بڑے بڑے عطیات پہ آتا ہے۔ اور آج ہر ایک کے لیے میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو مسجدیں، مدرسے یا کسی اور اچھی کاز کے لیے لوگوں کو فنڈ ریزنگ کی کال دیتے ہیں، یا ان کو کوئی ڈونیشن کی دعوت دیتے ہیں، یا ان کو بغیر کہے کوئی دیتا ہے، تو اس کی نمبر 1 حفاظت کریں، اور دوسری بات اس کو اپریشیٹ بھی کریں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو گلٹ ہونے لگے اور لوگ سوچیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا اور کیا نہیں کیا۔ تو بہرحال اخلاق نبی کے ان سارے واقعات کو پڑھنے کے بعد ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے، اور تنگی ترشی جیسے بھی حالات ہوں، سورۃ توبہ میں جو ہم نے پڑھے، اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں میں اپنے اپنے حالات کے مطابق عمل والا بنا دے۔